چشتیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کسان ونگ کا اجلاس جتالہ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری کسان ونگ عبدالمجید جتالہ نے کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چشتیہ سے ہمارے نمائندے مرزا فاروق کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق چشتیہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کسان ونگ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ عبدالمجید جتالہ پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری کسان ونگ جنوبی پنجاب کو منتخب کیا گیا۔ پاکستان زراعت میں خود کفیل ملک ہے اور زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ صوبائی جنرل سیکرٹری کسان ونگ جنوبی پنجاب مجید جتالہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ سے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک کسانوں کے لیے کام کرتی رہی ہے، جس کے لیے کہ کسانوں کو فصل کا صحیح معاوضہ دیا جائے اور ان کو جو کھاد سپرے وغیرہ ملتی ہیں وہ صحیح ریٹ پہ ملیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ریلیف ملے، اور پیپلز پارٹی ہی کسانوں کی حقیقی نمائندہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے نو منتخب صدر محمد نعیم ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جتالہ صاحب جو ہمارے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس وجہ سے آج کی ہماری محفل جو ہے کہ وہ منعقد کی گئی یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ ہماری پیپل پارٹی کا جو منشور شروع سے چلا آ رہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، وہ انشاءاللہ ہر بندے کو ہر وقت مہیا کریں گے۔ ان کا کہنا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سینئر وائس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی، صدر جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود، جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب نتاشا دلتانہ، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب و ممبر فیڈرل کونسل خواجہ رضوان عالم، چیف کوآرڈینیٹر و ممبر فیڈرل کونسل عبدالقادر شاہین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پتوکی میں پھول نگر پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں۔ ڈی ایس پی سرکل اکرام خان تھانہ پھول نگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائی میں سرفراز عرف چپو ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت 3 اراکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 2 لاکھ نقدی، 2 عدد موٹر سائیکلز، جدید اسلحہ اور دیگر مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ گوجرانوالہ میں میرج ہالز کی بندش کے حکومتی فیصلے کے خلاف میرج ہال ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ میرج ہال مالکان اور ملازمین کی مختلف تحصیلوں سے ریلی کی شکل میں چندہ قلعہ چوک پہنچے، جہاں اور جی ٹی روڈ کو بلاک کیا اور حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ ساہیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی غذا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے شہر بھر میں کارروائیاں، ناقص انتظامات پر 3 فوڈ یونٹس سیل کر کے متعدد کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ ساہیوال ڈویژن میں ڈی جی فوڈ کی ہدایت پر صفائی کے ناقص انتظامات پر 3 فوڈ یونٹس کو سیل کیا گیا، جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اشراط زدہ مربع اور زائد المیعاد اشیاء کی فروخت پر 1 جنرل سٹور کو سیل کر دیا گیا۔ نامور سویٹس اینڈ بیکرز کو مٹھائی کی تیاری اور غیر معیاری اجزاء کے استعمال پر سربب مہر کیا گیا، جبکہ ورکرز کے میڈیکل نہ ہونے پر 1 بیکری کو جرمانہ عائد کیا گیا۔ کارروائی میں 1 مٹن اینڈ بیف شاپ کو 10,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ مالاکنڈ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی بٹخیلہ بازار میں غیر محفوظ خوراک اور ناقص صفائی کے خلاف کارروائیاں۔ بٹخیلہ بازار میں خوراک سے منسلک کاروبار کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ناقص اور گلا سڑا گوشت قبضے میں لے کر تلف کر دیا گیا، جبکہ مختلف دکانوں سے بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء کو قبضہ میں لے لیا گیا۔ تمام دکانوں، بیکریز اور خوراک کے کاروباری مراکز کو صفائی میں بہتری لانے کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مراد علی کا کہنا تھا کہ مالاکنڈ کے عوام کو محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے دن رات کارروائیاں کی جائیں گی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ قئی کڑپاں کانیگر گم میں مبینہ طور پر ناقص میٹیریل سے سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے، جس سے اربوں روپے کا منصوبہ تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ کمپاؤنڈ میں ایک جرگہ منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنوبی وزیرستان سے عرفان اللہ محسود کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان کوٹ کا اکاڑما کانیگورم سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ کمپاؤنڈ میں سینٹرل وزیرستان کے مکینوں کا ایک جرگہ منعقد ہوا، جرگے سے ملک نور خان، بادشاہی خان اور دیگر نے اظہار خیال کی۔ ابھی ہمارا یہ وزیرستان کا جو کاڑمے کا روڈ ہے، اس کے لیے کہتے ہیں 2 ارب پلس روپے آئے ہوئے ہیں، 43 کلومیٹر روڈ ہے، اور ہمیں رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ بھائی بالکل ناقص کام ہو رہے ہیں، 2 نمبر، اور ہم اسی وزیرستان میں لوگوں کے بہت کام بھی شروع ہیں، اور اتنا ہم کچھ جانتے بھی ہیں کہ کام کیسے ہوتے ہیں۔
गए नहीं है, अभी देखा नहीं हो। इधर से हमें ये मालूमात है कि बिल्कुल नाकिस काम शुरू है और ये ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल भी नहीं चलेगा। ये हम जर्नलों तक भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी तक भी, हम वज़ीर आज़म तक भी, अगर हमें इस्लामाबाद में धरने करने पड़े या हमें बैर इधर एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह इधर ही हम बैर तंबू लगाएंगे, इतने तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारे मसले ठीक नहीं हो जाए। महकमे एंटी करप्शन सरगोदा की कार्रवाई साबिक एमपी रिजवान गुल को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान ने साथ ही मुलजिमों के साथ मिलकर जालसाजी की। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस की हिदायत पर मोहम्मद खालिद मसूद डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की सरबराही में डिवीजन भर में करप्ट माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। साहिल शम्मा फिरदौस ने एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी थी कि रिजवान और तबरेज गुल वगैरह ने सब रजिस्ट्रार के साथ मिली भगत से बोगस मुख्तारनामा और हवा रजिस्ट्री बनवा कर इसकी 11 कनाल 12 मरले जमीन अपने नाम करवा ली है, जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी में इल्जाम साबित होने पर रिजवान समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ एंटी करप्शन सरगोदा मुकदमा में दर्ज करने के अहकामात दिए। इल्जाम साबित होने पर प्रेसिडेंशियल रीडिंग टीम ने मोहम्मद रिजवान साबिक एमपीए को गिरफ्तार कर लिया और बाकी मुल्जिमान को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कसूर में इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शब्बीर हुसैन चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर्स कसूर कलीम यूसुफ, जूनियर अदनान बदर, पत्तोही उसामा नियाजी, कोट राधा किशन, राजा कासिम, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद, सीईओ एजुकेशन मिसेस नाहिद वासिफ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 6,44,660 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तमाम अफसरान पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गुजरांवाला पुलिस ने चोरी और स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की IMEI नंबर तब्दील करने वाला गिरोह पकड़ लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 150 से जायद कीमती मोबाइल फोन्स और सॉफ्टवेयर बरामद कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला डॉक्टर रिजवान का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम स्मगल शुदा और वारदातों में छीने गए मोबाइल फोन्स का IMEI नंबर तब्दील करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से 150 से जायद कीमती स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स और सॉफ्टवेयर बरामद कर लिए गए हैं, जबकि PTA ने बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स को गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमों और बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स को तहकीकात के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान केसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर्स आबिदा फरीद, दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर और तमाम महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। शुरका को बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर तमाम महकमों को डेंगू सर्विलेंस की कारकर्दगी से नाखुश हैं। आइंदा जिस अफसर को 2 शोकास नोटिस जारी होंगे वो मुल्तान में नहीं रहेगा। अगर महकमे सोए रहे तो डेंगू बुखार के सामने आना शुरू हो जाएंगे। लाड़काना डोकरी के मकीनों का पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कायदे अवाम प्रेस क्लब लाड़काना के सामने धरना दिया और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 हफ्ता कबल डॉक्टर फाजिद, डॉक्टर साइमा ने कराची में पसंद की शादी की थी। पुलिस ने इस केस में डॉक्टर दिलशाद जुनेजो को गिरफ्तार कर लिया है। इनका कहना था कि हाईकोर्ट कराची में डॉक्टर साइमा ने अपनी मर्जी से शादी करने का बयान भी दिया है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद थाने का SHO हमारी एक भी नहीं सुनता। उन्होंने DIG और SSP लाड़काना से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। गोदकी के इलाके खानपुर महर में गैस्ट्रो वबा 2 बच्चों की जिंदगियां निकल गई। जिला इंतजामिया की खामोशी सवाल का निशान बन गई। गोदकी के इलाके खानपुर महर में गैस्ट्रो वबा से 2 बच्चे जाबहक होने से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। जिला इंतजामिया की जानिब से गैस्ट्रो वबा से बचाव के लिए ताहाल किसी किस्म का तदारुक नहीं किया गया। खानपुर महर के नवाही गांव इमाम बख्श आलपानी में 2 बच्चों में गैस्ट्रो वबा के इलामात पाई गई। 8 माह की अलीशा और 2 साला मुजम्मिल बर वक्त तलाश न होने की बाइस जाबहक हो गए। बारखान में नाकिस अशिया खुरनोश और गराम फरोशों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी रखनी शहर में क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर बारखान गुल मोहम्मद खलजी की सरबराही में रखनी शहर में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे गए। दौरान कार्रवाई 2 दुकानों को सील जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माना आयद किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिस पर वाज़ेह बताया गया
کہ اگر دوبارہ اپنی منمانی کے ریٹ لگائے گئے تو قانونی کارروائی کر کے FIR درج کی جائے گی۔ اور اب خبر ہے خانیوال سے، جہاں پر دعوت اسلامی کی زیر اہتمام محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی۔ روح پرور محفل میلاد کا احوال جانتے ہیں خانیوال سے بیورو چیف عدنان رسول کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال کے نجی میرج ہال میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی۔ رکن شورا دعوت اسلامی میڈیا ترجمان حاجی عبدالحبیب اتاری نے کہا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خانیوال میں مجلس تاجران دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر میزبان پروگرام حاجی اصغر اتاری، سیاسی رہنما رانا محمد سلیم، میڈیا نمائندگان، تاجر، وکلا، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ خانیوال میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و برا اجتماع ہوا، اور میں اس وقت پنجاب کے دورے پہ ہوں، ویسے کراچی کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر الحمدللہ بہت زبردست کراؤڈ تھا، تاجران تھے، اور آج ہم نے یہی پیغام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام کو تجارت کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں مین چیز حلال کمانا چاہیے، سود اور رشوت اور جھوٹ اور ملاوٹ سے بچنا چاہیے، اور پھر اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے انہیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ پیغام آج ہم نے دیا کہ جب امت پریشان ہو تو یہ پیسے کمانے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ امت کی خیر خواہی کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے کرونا وائرس کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے چیزوں کی دام بڑھا کر اپنا مال بنایا، اور کچھ خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے اپنے مال سے جنت بنائی اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے کہ حلال روزی کمائی جائے اور نبی پاک کے عشق کے مطابق زندگی گزاری جائے ہے، جبکہ حلال مال کا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے کا زینہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی سے ہی فلاحی معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر بھی کیا۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ دعوت اسلامی میں شریک ہو کر اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہوں۔ نعت خوان حضرات نے اثناء خوانی کر کے لوگوں کے قلوب کو منور کیا۔ آخر میں حاجی عبدالحبیب اتاری نے دعا بھی کرائی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف TV 2۔ پیر محل میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ نجی تعلیمی اکیڈمی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں طلباء و طالبات سمیت اساتذہ نے شرکت کی اور گلہائے عقیدت نچاور کیے۔ پروفیسر حافظ محمد ناصر کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں خصوصی خطاب مولانا مفتی محمد اسد الرحمان نے کیا۔ مفتی اسد الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی، جبکہ نعت خوانوں کے دل افروز کلام سے شرکا وجد میں آ کر جھومنے لگے۔ محفل کے اختتام پر ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پنجاب میں گنے کی کھشنگ کا آغاز 15 نومبر سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ ٹوبہ ٹیکسنگ نے گنے کی کاشتکاروں کو ان کی فصلوں کا پورا معاوضہ دینے کی یقین دہانی کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سندھیلیاں والی عمر جاوید نے کاشتکاروں بر وقت ادائیگیاں یقینی بنانے کے لیے سرکاری افسران اور شوگر ملز انتظامیہ سے میٹنگ کی۔ ADC مدثر بخاری اسسٹنٹ کمشنر اور DO انڈسٹریز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا سرکاری نرخ 200 روپے فی من پر ہر صورت خریداری یقینی بنانے کا حکم دیا۔ غیر قانونی کٹوتیاں ناقابل برداشت، ادائیگی مقررہ وقت کے اندر ہر صورت ہونی چاہیے۔ گنے کے غیر قانونی کنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کو کرشنگ سیزن کے دوران گنے کی ٹرالیوں کے لیے خصوصی ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ ساہیوال میں تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر امیر تیمور خان کی ہدایت پر SHO تھانہ سٹی ساہیوال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بدنام زمانہ منشیات فروش طارق کو رگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم سے چرس اور ہیروئن پاؤڈر بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف اس سے قبل بھی منشیات فروشی اور دیگر سنگین نوعیت کے جرائم کے مقدمات درج ہیں۔ رحیم خیار خان کے علاقے اقاچھو میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہو چکی ہے اور آوارہ کتوں کا لوگوں کو کاٹنا معمول بن گیا ہے۔ صورتحال پر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ٹرک بالا میں آوارہ کتوں نے ڈیرے جما لیے ہیں، جبکہ چھوٹے بچوں سمیت عورتوں اور بڑوں کا کاٹنا معمول بن گیا ہے۔ ان آوارہ کتوں کا آوارہ کتوں نے 8 لوگوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا، جن میں خاتون سمیت 7 بچے شامل ہیں۔
روتو ڈھیرو کے قریب گاؤں کیشی انہڑ میں زیر تعمیر گرلز پرائمری اسکول کا کام مبینہ کرپشن کی بھیڑ چڑھ گیا. اسکول کی طالبات پریشانی کی حالت میں احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئی. روتو ڈھیرو کے گاؤں کیشی انہڑ میں زیر تعمیر گرلز پرائمری اسکول کا ٹھیکیدار آدھا کام چھوڑ کر فرار ہو گیا، جبکہ بچیوں کے والدین گرلز اسکول نہ ہونے کے باعث انہیں بوائز اسکول بھیجنے پر مجبور ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.